کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ خاموشی حکمت ہے، لیکن اللہ کے بندوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو خاموشی کا اہتمام کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ زبان کو روک رکھنا فضولیات سے، گناہوں سے بہت مشکل کام ہے، کیونکہ زبان چلانے میں زیادہ محنت انسان کو نہیں لگتی ہے، لیکن اس کا ضرر زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے نتائج بھی فوری طور پر اکثر سامنے نہیں آتے ہیں۔ اس لیے انسان زبان کو آزادانہ استعمال کرتا ہے، اس کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مکمل کیسی ہے، تفصیلاً اس میں کیا بات آئی ہے، اس کا سیاق کیا ہے، بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان لقمان کان عند داود وهو يسرد الدرع، حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو زرہ ہوتی ہے، زرہ کو بنا رہے تھے، اس کی یعنی بنا رہے تھے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ کہتے فجعل یفتلہ ہکذا بیدہ، وہ اپنے ہاتھ ہی سے اس کو جو ہے پاٹ رہے تھے یا بانٹ رہے تھے، جس کو کہیں گے، بنا رہے تھے اپنے ہاتھ ہی سے درع، یعنی جو زرہ ہوتی ہے جو جنگ میں حملوں سے بچنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو سینے پر اس طرح سے پہنی جاتی ہے، اس کو زرہ کہتے ہیں۔ تو فجعل یفتلہ ہکذا بیدہ، اپنے ہاتھ ہی سے اس کے کڑے وغیرہ وہ بنا رہے تھے۔ فجعل لقمان يتعجب ويريد ان يسأله فتمنعه حکمته ان يسأل، حضرت لقمان دیکھ رہے تھے کہ کر کیا رہے ہیں، پہلی بار وہ دیکھ رہے تھے، اس طرح سے وہ کچھ بنا رہے ہیں، معلوم نہیں کیا بنا رہے ہیں، تو دیکھ رہے تھے اور یتعجب، اور تعجب کر رہے تھے کہ کس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھوں سے ہی اس کو بنا رہے ہیں۔ وَيُرِيدُ أَن يَسْأَلَهُ، اور چاہتے تھے کہ پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں۔ فَتَمْنَعُهُ حِكْمَتُهُ أَن يَسْأَلَ، لیکن ان کی سوجھ بوجھ، ان کی وزڈم، ان کی حکمت نے انہیں اس بات سے روکے رکھا کہ وہ پوچھیں۔ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا ضَمَّهَا عَلَى نَفْسِهِ، جب حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ زرہ بنا لی تو اسے اپنے سے چمٹا کر، اپنے سے لپٹ کر دیکھا، اپنے سے لگا کر دیکھا، فٹنگ کے اعتبار سے یا اپنے سے اس کو سینے سے لگا کر دیکھا۔ ضمها على نفسه وقال نعم درع الحرب هذه، کہا کہ جنگ کے لیے کتنی اچھی زرہ یہ ہے، یعنی جنگ میں حفاظت کے لیے یہ زرہ کتنی اچھی چیز ہے۔ فقال لقمان ان الصمت من الحکم، ان الصمت من الحکم وقلیل فاعله، کہا کہ خاموشی حکمت کی چیزوں میں سے ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہوں۔ کنت اريد ان اسألک، میں آپ سے پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ فسکت، لیکن پھر میں خاموش رہا، حتی کفیتنی، یہاں تک کہ آپ نے میرے لیے کفایت کر دی، یعنی آپ کے عمل سے مجھے معلوم ہو گیا، نتیجہ دیکھ کر مجھے واقعی معلوم ہو گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی میں درمیان ہی میں آپ کے کام کے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، آپ جب پورا ہو جائے گا تو دیکھیں گے کیا ہے، تو میں نے صبر کیا، خاموش رہا، یہاں تک کہ آپ نے اپنا کام مکمل کیا، اور پھر میری سمجھ میں اپنے آپ ہی آ گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ امام البیہقی کہتے ہیں کہ ھذا هو الصحیح عن انس، یہ روایت حضرت انس سے اس طریق سے، اس سیاق کے ساتھ صحیح ہے، اور شعب الایمان میں حدیث نمبر 4671 پر انہوں نے اس کو، امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کے محقق کہتے ہیں کہ اس کے رجال ثقات ہیں۔ اس حدیث سے یا اس اثر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی میں بعض اوقات صبر کرنے سے، خاموش رہنے سے بہت ساری گتھیاں سلجھ جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات انسان جلدی کر کے بہت ساری باتیں، چاہے وہ سوال ہو یا جواب ہو، انسان بہت ساری باتیں ایسی کرتا ہے کہ اس پر اس کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ وقت سے پہلے گفتگو کرنا، غیر ضروری گفتگو کرنا، یہ مناسب نہیں ہے، اس حدیث کا حاصل ہے۔ اس حدیث کا حاصل کیا ہے کہ انسان وقت سے پہلے بات نہ کرے، اور ایک انسان غیر ضروری بات نہ کرے۔ یہ آج معاشرے میں عام ہے کہ انسان چاہے وہ طالب علم ہو یا تھوڑی بہت معلومات رکھتا ہو، یا ایسا انسان جو سماج کے معاملات میں، انفرادی اجتماعی معاملات میں گفتگو کرتا ہے، بہت سے لوگوں کا حال یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ پاتے ہیں،